اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ غزہ میں 100 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر کے بجلی، کھانا اور ایندھن کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ لڑائی میں اب تک 800 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 687 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل فاسفورس بموں کا استعمال کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتا رہا۔ حماس اور اسرائیل کی فوج کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کے شہری علاقوں میں مسلسل بمباری، شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اسرائیل نے حملوں کے ساتھ ساتھ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن اور بجلی کی سپلائی روک دی گئی۔ غزہ کے اطراف نئی چوکیاں بھی قائم کر دی گئی۔ اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر بھی فضائی دفاعی نظام نصب کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر لبنان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 1,23,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جنہوں نے 64 سکولوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے دوران بیشتر بڑی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جن میں 4 بڑے رہائشی ٹاور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک 159 ہاؤسنگ یونٹ تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 1,210 کو نقصان پہنچا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انتہا پسندی کا کلا کما کیا جائے گا۔ پناہ گزینوں کو نہیں، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کر رہے ہیں۔ ماضی میں انتظامی امور پر توجہ نہ دینے سے مہنگائی، گردشی قرضے، اسمگلنگ جیسے مسائل پیدا ہوئے۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سرکاری ٹی وی کو انٹرویو۔ دیکھیں، پاکستان پالیسی ہے وہ ایک تسلسل کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس نگران حکومت کے دورانیے میں پاکستان کی مڈل ایسٹ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی آ گئی۔ جو ریاست مسلسل ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت جو سٹانس کو سپورٹ کر رہی ہے، ہم اسی کا اعادہ بھی کر رہے ہیں اور اسی کی ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جس کے ہم بھی دائیں ہیں، اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں۔ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین سے زیادہ ان 2 قوموں کی ہے جو ایک کیفیت میں ہے۔ دیکھیں، فالس ہوپ کے حوالے سے تو میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ کسی بھی سطح پہ اس کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہ ریاست کو کرنا چاہیے، نہ معاشرے کو کرنا چاہیے، نہ ہی معاشرے کو فالس ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے۔ یہ دونوں بیلنس ہونے چاہیے۔ کیا ہم نے فالس ہوپ کریٹ کرنے کی کوشش کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میری جو پہلی میٹنگ تھی نا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، دیٹ واز اباؤٹ انرجی سیکٹر اینڈ دا پرائسز ریلیٹڈ ٹو دیٹ۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیل پہلے جنگ بندی کرے پھر بات چیت آگے بڑھے گی، ایسا کہنا ہے ترجمان حماس کا۔ اسرائیل کو پہلے فلسطینی شہریوں پر تشدد بند کرنا ہوگا۔ اسرائیل پہلے امن کو ترجیح دے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، اسرائیلی سے قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ترجمان حماس کا یہ کہنا ہے اسرائیل پہلے جنگ بندی کرے پھر بات چیت آگے بڑھے گی۔ اسرائیل کو پہلے فلسطینی شہریوں پر تشدد بند کرنا ہوگا۔ اسرائیل پہلے امن کو ترجیح دے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل اخلاقی روایت برقرار رکھے، حماس کی آڑ میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ طیب اردوان نے علاقے میں امن کے لیے 2 ریاستی فارمولے پر زور دیا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل اخلاقی روایت برقرار رکھے، حماس کی آڑ میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ طیب اردوان نے خطے میں امن کے لیے 2 ریاستی فارمولے پر زور دیا ہے۔ زوب میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک، جبکہ میجر اور جوان شہید ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز بہادر جوانوں کی قربانیوں کی مکروز ہے۔ سیکورٹی فورسز وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کا خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔
آگے بڑھ آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں پیر کے روز پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت مکمل نہ ہو سکی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بنانا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے لیے رولز نہیں بنا سکتی۔ اگر ایک بار پارلیمنٹ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے تو اس کا کوئی سرا نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت مکمل نہ ہو سکی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے دلائل کا آغاز کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ آئین میں سپریم کورٹ رولز بنانے کا اختیار کہاں اور کس کو دیا گیا ہے۔ آئینی شقوں کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ آئین کے کچھ آرٹیکل اختیارات اور کچھ ان اختیارات کی حدود واضح کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر بولے، سب کو معلوم ہے ہر چیز آئین کے مطابق ہی ہو سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر آئین سازوں نے مکمل اختیار سپریم کورٹ کو دینا ہوتا تو واضح طور پر لکھ دیتے۔ جسٹس نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رول سے متعلق آئین میں لکھا ہے آئینی باڈیز خود قانون بنائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ آئین سازوں نے خود آئین کے ساتھ قانون کا آپشن دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ کیا ہیومن رائٹ سیل کا تذکرہ آئین یا سپریم کورٹ رولز میں ہے؟ آرٹیکل 184(3) سے متعلق ماضی کیا تھا؟ اس پر تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ غلطی کر دے تو کیا پارلیمنٹ اس کو درست کر سکتی ہے؟ وکیل عابد زبیری نے اتفاق کیا، آرٹیکل 184(3) کا غلط استعمال ہوا اور اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اس کیس میں اچھے برے یا صحیح غلط کا سوال نہیں، اختیار کا سوال ہے۔ قانون جتنا بھی اچھا ہو، رولز بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی کو دیکھیں، ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیتا ہے۔ امریکہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ماضی بہت بوسیدہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے کہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے، کیا عوام نہیں کہہ سکتے کورٹ کیسے چلے؟ وہ تو اصل ٹرسٹی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی عمر 71 سال ہے، بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ہدایت کی کہ روسٹرم پر زیادہ وکلا جمع نہ ہوں، صرف 2 وکلا موجود رہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو حساس ہو تو پھر دونوں وکلا کی مشاورت سے ان کیمرہ دلائل سنیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ کسی دشمن ملک سے سائفر شیئر نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ دشمن ملک کس کو کہیں گے؟ عموماً جنگ کے موقع پر ہوتا ہے کہ فلاں دشمن ملک ہے۔ وکیل بولے یہاں کلبھوشن یادیو، ابھینندن یا کوہوٹا پلانٹس کے نقشے بنانے کا واقعہ نہیں، قانون میں ترمیم کر کے سائفر کو شامل کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ تبدیلی لے آئیں، مگر اس کا اطلاق اس ایف آئی آر پر نہیں ہو سکتا۔ وکیل نے کہا کہ اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ ماضی میں کبھی بھی صرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہوا، ہمیشہ آرمی ایکٹ، نیوی یا ایئر فورس کے قوانین کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کیا گیا۔ بدنیتی کی بنیاد پر قانون میں نئی ترامیم کی گئیں۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ وادی کاغان سے بابو سر ٹاپ تک برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرسبز وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شہر اقتدار میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے، وقفے سے بارش، سردی کی لہر بھی آ گئی۔ کاغان میں موسم کی پہلی برف باری، سرسبز وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی۔ موسم خوشگوار ہونے سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ ادھر وادی کاغان میں برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ناران سے بابو سر ٹاپ تک وقفے سے برف باری جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں سکول پرائیویٹائز نہیں کر رہے، بلکہ سرکاری اسکولوں کی بہتری کے لیے انتظام پرائیویٹ اداروں کو دیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے سپورٹ کیے جانے والے سرکاری اسکولوں میں کافی بہتری آ چکی ہے۔ سروسز ہسپتال میں مریضوں کی شکایت پر غصے میں بولے اربوں روپے لگائیں پھر بھی پرائیویٹ لیبارٹری سب سے آگے، ایسا نہیں چلے گا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वादत रोड और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी स्कूल में बच्चों से घुल मिल गए, ऑटोग्राफ दिया, बच्चों के साथ तस्वीर भी बनाई। 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए असातिज़ा तैनात, पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने असातिज़ा की स्कूल औकात में इलेक्शन समेत दीगर ड्यूटीज पर पाबंदी आयद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि तलबा क्लासरूम में फारिग बैठे रहें और असातिज़ा मौजूद न हो। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर मॉडल और पायलट स्कूल जैसे अदारे माजी में अपनी मिसाल आप थे। सरकारी स्कूलों में बेहतरी लाने के लिए टीम बन चुकी और काम जारी है। एक SOPs पूरी बना रहे हैं। पहली तो ये है कि हम जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए, और दूसरा बेसिक SOPs को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए, क्योंकि इस टाइम 48,000 स्कूल हैं पंजाब में, 48,000 स्कूल हैं, तो उनको तो सारों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसके लिए टीम बन गई है, वो काम कर रही है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंतजाम प्राइवेट अदारों को दिया जा रहा है। स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, टीचर यही होंगे, फंडिंग भी यही होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मसला ये है कि हम उस पर वर्किंग कर रहे थे, जिस तरह ऑलरेडी अनाउंस भी किया था, लेकिन उसका तकरीबन 20-25 अरब रुपया सिर्फ वो लाहौर में खर्च होना है। वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि सिर्फ लाहौर के स्कूलों पर खर्च हो और बाकी जगह ना हो। तो उसका फिर हमने यही फैसला किया है कि हम जितना स्कूल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को दें ताकि वो रन करें, और हमारी उसके साथ 2-3 किस्म के फॉर्मेट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हम उनको दें। मोहसिन नकवी ने सर्विस अस्पताल का भी दौरा किया। मरीजों की अद्वियात और फ्री टेस्ट सहूलत न होने की शिकायत पर कहने लगे कि अस्पतालों में जब तमाम अद्वियात मुफ्त हैं तो बाहर से क्यों मंगवाई जाती हैं। अरबों रुपए लगाएं और फिर भी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज सबसे आगे, ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेकाम के बायस शहरियों में बैरून मुल्क जाने का रुझान बढ़ गया है। ब्रेन ड्रेन की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। हरीम जदून की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी जानिब बढ़ती हुई बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम। मुस्तकबिल से मायूस नौजवानों की बड़ी तादाद रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क उड़ाने भरने लगी। गुज़िश्ता चंद सालों में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 3 गुना बढ़ गई है। रवां साल जनवरी से लेकर अगस्त तक तकरीबन 5,40,282 अफराद बैरून मुल्क जा चुके, जिनमें आला तालीम याफ्ता अफराद की तादाद 1,50,052 है, जबकि 2,28,849 हुनरमंद अफराद भी दियारे गैर जा बसे। पासपोर्ट ऑफिस हम भी आए हैं इसीलिए पासपोर्ट बनवाने के लिए कि यार किसी और दुनिया में हिजरत की जाए। यहाँ पर तो ज़िंदगी तंग से तंग तर ही होती जा रही है। कंपनी जो है वो पैसे देती नहीं है, तो रोज़गार की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। महंगाई, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बाकी हुकूमत कोई भी आएगी वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तारकीन वतन की तादाद के हवाले से पाकिस्तान हमसाया ममालिक में सरे फहरिस्त आ गया। साल 2023 के पहले 6 माह में 3,95,166 अफराद मुल्क से हिजरत कर गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हालिया दिनों में तारकीन वतन की तादाद 90 लाख से बढ़कर 1,28,56,519 तक जा पहुंची है, जो मजमूई मुल्की आबादी का 5.14% बनती है। पाकिस्तान से जो मौजूदा हालात को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, तो उस हालात को देखते हुए हर तरह के लोग जा रहे हैं, जिसमें एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं। इनमें एज लिमिट भी नहीं है। इसके अंदर आप स्टार्ट कर लें 21 से लेके 55 तक भी लोग जो गए हैं। मामले पर मौक़िफ़ के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से बारहा राब्ता किया गया, लेकिन हुकाम ने बात करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। ज़रूरी है कि आला तालीम याफ्ता अफराद और माहिरीन के लिए रोज़गार के दरवाजे खोलने के इक़दामात उठाए जाएँ। कैमरामैन खालिद करदेज़ी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का रुझान जारी है। स्टॉक मार्केट में मस्बत सरगर्मियां रही, जबकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर जितनी तेजी से ऊपर जा रहा था, अब उतनी ही तेजी से नीचे आ रहा है। आज फिर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई।
इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे कमी से 281 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे से 47,721 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी सतह पर मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार रहीं। बहरीन स्टॉक मार्केट में 6%, मुत्तहदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3%, कुवैत और कतर की स्टॉक मार्केट में 1.6% और सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में 0.3% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमत में 3% का इजाफा हुआ। तज्जियाकार आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरनाक करार दे रहे हैं।